ہر انسان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے قابل اکرام بنایا ہے۔ اس کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، وہی سب سے پہلے، وہی سب سے آخر۔ اللہ پاک نے اپنے ارادے سے ایک نظام بنایا، پہلے لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ تو لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ میں کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا سب لکھ دیں۔ تو اس قلم نے سب کچھ لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ اللہ پاک نے پانیوں کو پیدا کیا، اپنے عرش کو، کرسی کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا کیا اور اس پانی پہ تجلی فرمائی۔ اس سے ساتوں آسمان بنے، ساتوں زمینیں وجود میں آئیں۔ پھر زمین میں اللہ پاک نے طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا فرما دی۔ پانی پر زمین ہل رہی تھی، جس جگہ اس وقت بیت اللہ ہے، وہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، ایک بلبلے کی شکل میں زمین سے اٹھی اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی، لیکن یہ زمین پانی پر ہلتی تھی۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور وہ میخوں کی طرح ان کو زمین میں گاڑ دیا، جس سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ اس میں طرح طرح کی اللہ پاک نے نعمتیں زمین کے اندر چھپا دی، مختلف قسم کے سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا اور مختلف قسم کی نباتات، پودے، درخت، پھول اللہ نے پیدا فرمائے، اور یہ سب کچھ 6 دن اور رات میں ہوا۔ چونکہ میرے محترم بزرگوں، ہر تعمیر وقت لیتی ہے، ہر تعمیر وقت لیتی ہے۔ تخریب اور توڑ پھوڑ کے لیے وقت نہیں زیادہ لگتا۔ بچے کے بننے میں 9 مہینے لگتے ہیں، لیکن انتقال ہونے میں گرتا، چوٹ لگی اور دیوار کے نیچے دب گیا، پانی میں ڈوب گیا، چند منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ عمارت بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن گرنے میں ایک جھٹکا لگا، ساری نیچے آ گرے۔ ہر تعمیر وقت لیتی ہے۔ کائنات کا نظام 6 دن اور رات میں بنایا گیا۔ اس دن اور رات سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے دن اور رات، یہی فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض علاقے میں چلے جاؤ، وہاں دن جو ہے وہ 6 مہینے کا دن رہتا ہے، 6 مہینے کی رات رہتی ہے۔ بعض علاقے اسی زمین پر ایسے ہیں، تو وہ کتنے تھے دن اور رات، کیا اس کی لمبائی، کتنا وقت، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن جب اللہ پاک اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک سور پھونکا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور زمین میں زلزلے آئیں گے اور سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا ایک سور پھونکنے پر۔ تو تعمیر وقت لیتی ہے، ہر تعمیر وقت لیتی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کے بعد انسان کو پیدا فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے، پھر اس کا پتلا بنایا گیا اور اس میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نے امر کو اپنے اللہ پاک نے روح کو داخل کیا، وہ سننے والے، بولنے والے، دیکھنے والے بن گئے۔ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب کتنی بڑی شرافت و کرامت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کو اس کے بعد اللہ پاک نے ان سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلایا۔ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو قابل اکرام بنایا ہے، قابل اکرام بنایا ہے۔
فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس سے بھی ان کی کرامت بتائی، ان کی شرافت بتائی کہ اللہ پاک نے ان کو قابل اکرام، قابل احترام بنایا۔ فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ پھر آدم علیہ السلام کو کچھ عرصہ جنت میں رکھا اور وہاں ایک چوک ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو زمین پہ اتار دیا گیا، وہ بھی اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام، دونوں کو زمین پہ اتار دیا۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جی میں کیوں سجدہ کروں اس کو، یہ تو مٹی سے بنایا ہے، اس کو مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو ہوتی ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، یہ گھٹیا ہے، میں بڑھیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس نے جو نافرمانی کی تو بجائے اس کی کہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، اللہ نے کہا یہاں سے نکل جائے، اس کو قبول کر لیا لیکن توبہ میں نہیں آیا۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ آدم یہ کیا کیا تم نے؟ فوراً رونے لگ گئے، اے اللہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیں آپ۔ جو کہتے ہیں جب زمین پہ ان کو اتار دیا گیا تو 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے۔ شیطانیت کیا ہے کہ غلطی ہو اور اس پہ اکڑ جائے، اور انسانی شرافت کیا ہے کہ غلطی ہوگی انسان سے، اول الناس، پہلے ہی آدمی سے بھول ہو گئی، پہلے ہی آدمی سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن استغفار، توبہ، معافی مانگ لینا، یہ انسان کی شرافت ہے۔ اب بہت عرصے تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ خیر اللہ پاک نے پھر ان سے آگے بنی آدم کا سلسلہ چلایا، اور انسانوں کو اللہ پاک نے، ساری دنیا کو اللہ نے ان کی خدمت میں لگا دیا۔ میں دنیا خلقت لکم، ہم نے اس دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ نے آخرت کے لیے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو ساری دنیا کا نظام اس انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ہوائیں اس کے لیے چلتی ہیں، پانی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمان زمین اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بے شمار نعمت اللہ نے ان میں رکھی ہے کہ تم ہماری ایک نعمت کو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہماری ایک نعمت کا شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف یہ عجیب بات ہے، خود ہی فرما رہے ایک نعمت، اور پھر فرما رہے کہ اس کو بھی تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، ایک نعمت کو بھی نہیں شمار کر سکتے۔ بظاہر وہ ایک نعمت ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آنکھ ایک نعمت ہے نا جی، آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن اس آنکھ کی نعمت کے پیچھے کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہاڑ اس سے نظر آتے، سمندر اس سے دکھائی دیتا، سورج اس سے نظر آتا، چاند ستارے اس سے دکھائی دیتے، رنگوں کا فرق لال پیلا نیلا اس سے دکھائی دیتا، چیز دور ہے قریب ہے اس آنکھ سے نظر آتی ہے۔ ایک آنکھ کے پیچھے بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہاتھ کہنے کو ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، لیکن آدمی گننا چاہے تو اس نعمت کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس ہاتھ سے بڑھئی سے کرسی میز بناتا ہے، اسی ہاتھ سے لکڑہارا لکڑیوں کو کاٹتا ہے، اسی ہاتھ سے لکھنے پڑھنے والا لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، اسی ہاتھ سے تعمیر کرنے والا مکان دیواریں کھڑی کرتا ہے، اسی ہاتھ سے آٹا گوندنے والی عورت گھر میں آٹا گوندتی ہے، اسی ہاتھ سے گھر کی صفائی کرنے والی عورت صفائی کرتی۔ ہاتھ ایک نعمت ہے، اس کے پیچھے بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی۔ تو ساری دنیا کا نظام اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، بلکہ بہت بڑا کام ان کے ذمہ لگایا انسان ہونے کی وجہ سے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے، اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ پہلا مقصد انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو،
زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، ہوائیں اللہ پاک نے دی، سورج چاند کا نظام اللہ نے آپ کے لیے بنایا، زمین سے طرح طرح کے پودے، سبزیاں، پھل، اناج اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ زمیندار یا کسان تو زمین میں کوئی ہل چلایا، اللہ کی دی ہوئی زمین کو، اس میں مٹی کو وہ آگے پیچھے کیا، اللہ کا دیا ہوا پانی اس میں ڈال دیا، اللہ کا دیا ہوا بیج اس میں ڈال دیا۔ اب اس بیج سے پودا کون نکالتا ہے، اس کو بڑا کون کرتا ہے، اس کے اوپر پھول کون لگاتا ہے، اس پہ پھل کون لگاتا ہے، ان پھلوں میں رنگ کون بھرتا ہے، ان کے اندر مٹھاس کون ڈالتا ہے، ذائقہ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ کرتا ہے۔ اب وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس اللہ کی بندگی کرنا، اس اللہ کی بندگی میں آ جانا۔ یہ کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کہتے ہیں کلمہ معرفت ہے۔ اب اس ذات کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، دہریہ، یعنی کہنے لگا کہ جی میں تو خدا کو نہیں مانتا۔ کہنے لگے دیکھو، دیکھنے والا تو شہتوت کے ایک پتے سے خدا کو پہچان سکتا ہے، درخت کے ایک پتے سے پہچان سکتا ہے۔ میں کہ عجیب، ایک درخت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مزیدار سفید دودھ دیتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو شہتوت کا کیڑا کھاتا ہے تو نرم اور شاندار قسم کا ریشم تیار ہو جاتا ہے، اسی پتے کو ہرنی کھاتی ہے تو لذیذ مزیدار قسم کا، اس میں بہترین قسم کی خوشبو اس میں تیار ہو جاتی ہے مشک، اور اسی کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو مزیدار لذیذ قسم کا شہد تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ پتے کا کمال ہے یا وہ شہد کی مکھی کا کمال ہے، یا اس بکری کا کمال؟ بکری کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کھیت میرا ہے، میرے مالک کا ہے یا دوسرے کو، اس کو اتنی سمجھ نہیں، اس کو یہ کیسی استعداد اس میں ہوگی کہ وہ پتا کھا کے دودھ بنا کے نکال کے لے آئے۔ ایک اللہ کرتے ہیں، ایک اللہ کرتے ہیں۔ دیکھ پہچاننے والے کے لیے تو ایک درخت کے پتے سے اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اور ضد پر آ جائیں تو پھر آدمی سارا نظام بھی دیکھ کے کہتا ہے خود بخود وجود میں آ گیا، خود خود بن گیا۔ ایک تہریہ، ایک ایمان والے اللہ والے ان سے کہنے لگے کہ جی میں نہیں مانتا یہ سارا نظام خود بخود بنا ہے، خود بخود وجود میں آیا۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، کہ جی آپ تو آپ مجھے ثابت کر دیں کہ اچھا بھی فلاں وقت میں ہم جمع ہو جاتے ہیں، مجمع بھی جمع ہو جائے گا اور کے سامنے میں نہیں ہوں گا۔ کہ جی بہت اچھی، دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، جگہ بھی طے ہو گئی۔ اب وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ تحریے کے سامنے اس کو سب بتائیں گے کہ بھئی اس کے لیے ثبوت دیں گے کہ یہ سارا نظام خود نہیں، وہ کہتے ہیں خود بخود بنا، ہم نے تو دیکھا نہیں اللہ کو بناتے ہوئے۔ جو وقت طے ہوا تو اس دن یہ وہ صاحب تو پہلے پہنچ گئے، یہ جو بزرگ تھے، عالم تھے، یہ دیر سے پہنچے، گھنٹہ 2 گھنٹے مجمع بھی سارا انتظار کر رہا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، کہتے وہ آئے نہیں، بھاگ کے تھا۔ خیر کافی دیر کے بعد پہنچے، تھکے ہوئے اور میں پسینہ بہہ رہا اور سانس پھولا ہوا، خیر تیز تیز چل کے وہاں پہنچے تو اب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ عجیب عالم ہیں، عجیب پڑھے ہیں کہ آپ اپنے وعدے کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یہ وعدے کو پورا کرنا ہے نا جی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا یہ تو منافقت کا نشانی ہے۔ کہا کہ میں 8 بجے آؤں گا اور آدمی 10 بجے گھر سے نکل رہا ہے تو اس نے وعدہ خلافی کی ہے، وعدہ نہیں پورا کیا۔ دفتر کا وقت 8 بجے لگتا ہے، اسکول کا وقت 8 بجے لگتا ہے اور یہ 9 بجے گھر سے نکلتا ہے، 11 بجے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب وہ تھوڑا ناراض ہوا کہ اچھا پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو تم فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں اب کہ میرا گھر دریا کے پرلی طرف ہے۔ اب میں جب چلتے چلتے وہاں پہنچا تو وہ دریا کے اوپر جو کشتی تھی، وہ کشتی کے ذریعے سے پار کرتے تھے ہم دریا، پل تو بہت دور تھا، اب وہ کشتی وہاں کوئی نہیں تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو وقت پہ پہنچنا ہے، کشتی مجھے کو نظر نہیں آ رہی۔ اسی پریشانی میں میں بیٹھا دریا کے کنارے تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جو درخت تھے نا دریا کے کنارے، وہ خود بہت کٹنے لگ گئے۔ درخت کٹے، اس کے بعد ان کے پھٹے بننا شروع ہو گئے، تختے بننے شروع ہو گئے۔
پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ تختے خود بخود اڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود ان کی ایک کشتی بنی اور کشتی تیار ہو گئی، میں بڑا خوش ہو گیا۔ پھر وہ جو کشتی خود بخود چلی اور پانی کی طرف وہ آ گئی۔ اچھا، میں جلدی سے اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ پھر وہ کشتی خود بخود چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی اور اس میں مجھے دیر لگ گئی۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا دیوانوں کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ جو بات ہے وہ بتاؤ، تم دیر سے آنے کے ایسے غلط بہانے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، درخت خود بخود نہیں کٹ سکتی۔ تو جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا آسمانوں اور زمینوں کا نظام کیا خود بخود بن گیا؟ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کو پہچاننے کا کلمہ، اللہ کو پہچان۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے؟ اس اللہ کو پہچاننا۔ اور یہ کلمہ عبدیت ہے، اللہ کی بندگی کا کلمہ، اللہ کے بندے بن کے زندگی۔ اللہ کو پہچانو، جو آدمی حاکم کو پہچانتا ہے وہی اس کے حکم کو پورا کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم کو پورا کرنا آسان ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں نا، میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ وہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ آنکھ بنائی، دیکھنے کی طاقت رکھی، کان دی اس میں سننے کی قوت رکھی، ہاتھ دی اس میں پکڑنے کی طاقت رکھی، پاؤں دی اس میں چلنے کی قوت رکھی۔ تو اس اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پہ آ۔ تو انسان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے، اللہ کے بندے بن کے۔ اب تو ہو و رسول ہو، پہلے ہمارے بندے ہیں پھر ہمارے رسول۔ اب بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ دے اور مالک اور آقا کی مرضی پر آ جائے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ ایک اللہ والے، انہوں نے ایک غلام خریدا۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام خریدا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ جس نام سے مجھے پکاریں گے وہ میرا نام ہے۔ کہنے لگے اچھا تم کھاؤ گے کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کھلائیں گے میں کھاؤں گا۔ کہنے لگے تم رہو گے کہاں؟ کہنے لگے حضرت جو جگہ آپ مجھے دیں گے وہاں رہوں گا۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا اس سے کہ اللہ کے بندے تیری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ حضرت وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے، میں تو غلام ہوں، میں غلام ہوں، وہ غلام نہیں ہوتا، عبد، غلام۔ یہ سنا تو اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے آج اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور ہر چیز میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ بندے کا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب بندوں میں سے سب سے بڑے بندے اللہ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے دیکھا، اس نے اعتراض کیا، کہنے لگی کہ دیکھو ایسے کھانا کھا رہے جیسے غلام کھاتے ہیں، ایسے کھانا کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں۔ آپ نے سنا، فرمایا کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا؟ اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں پڑنا۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ماں کو، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو دیکھے گا تو زنا کا وبال ہوگا۔ کان وہ آواز سنے جس کے سننے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ آواز نہ سنے جس کے سننے سے اللہ نے منع کر دیا۔